ایک طرف شوبز کا گلیمر، فیشن اور انٹرٹینمنٹ، اور دوسری طرف اسلامک ٹیچنگز کا سلیکٹیو ریفرنس۔ جب اپنی لائف سٹائل کا سوال ہو تو ماڈلنگ، ڈراماز اور میڈیا انڈسٹری سب حلال۔ جیسے ہی 4 شادیوں کا کانسیپٹ آیا، دانش تیمور کو اسلام یاد آ گیا۔ یہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سوچ کا مسئلہ ہے جو صرف کنوینئنس کے مطابق دین کو یوز کرتا ہے۔ دانش تیمور کا ریسنٹ انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ کیجولی کہہ دیا مردوں کو 4 شادیاں کرنے کا حق ہے، اور پاس بیٹی عائزہ خان مسکرا رہی تھی۔ اب وہ مسکراہٹ ایک سپورٹنگ وائف کی تھی یا پھر ٹرائی کر کے دیکھو تو صحیح والی وارننگ تھی، یہ تو صرف دانش بھائی ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیجولی کی گئی بات اصل میں کتنی کیجول ہے، کیونکہ جب کوئی سیلیبریٹی ایسی بات کرتا ہے تو لوگ اسے لٹرلی ڈیوائن لا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن دیکھو، جب یہی سوال حمزہ علی عباسی سے پوچھا گیا تو جواب بالکل مختلف تھا۔ حمزہ کا کہنا تھا کہ 4 شادیاں کسی بھی مرد کا پرسنل چوائس نہیں بلکہ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اللہ کا حکم تھا، جب سوشل سٹرکچر اس کے متقاضی تھا۔ اگر انصاف نہ ہو سکے تو صرف پہلی شادی ہی ایک آپشن ہے۔ یہ نیریٹو دانش تیمور کے کیجولی دیے گئے سٹیٹمنٹ سے کتنا مختلف ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم اسلام کو سلیکٹیولی فالو نہ کریں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم سب کی سوچ پازیٹیو ہو جائے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ تھا اس انٹرویو میں جس نے سب کو حیران بلکہ پریشان کر دیا۔ فائنینشل میٹرز کو ہی لے لو۔ دانش نے کہا کہ ان کی کمائی سب سے پہلے ان کے والد کے پاس جاتی ہے۔ عائزہ خان نے بھی انٹرویو میں اسی بات کی تصدیق کی کہ شادی کے شروعاتی سالوں میں ان کے سسر انہیں پاکٹ منی دیتے تھے، ہر مہینے فکس اماؤنٹ، اور پھر اگلے مہینے اس کا حساب لیتے تھے کہ کہاں خرچ کی۔ کیا یہ عجیب نہیں لگتا؟ جو اسلام کا حوالہ دے کر 4 شادیوں کا حق یاد دلاتا ہے، اس کو اسلام کی وہ ٹیچنگز یاد نہیں جو فائنینشل انڈیپینڈنس اور رسپانسبلٹی پہ فوکس کرتی ہیں۔ اگر ریفرنسز لینے ہی ہیں تو صرف مردوں کے حقوق یاد نہیں رہنے چاہیے، ذمہ داریاں بھی یاد ہونی چاہیے۔ اور یہ سلیکٹیو موریلٹی صرف یہاں نہیں ہے، بالی ووڈ میں بھی ہم نے اس کی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں۔ عورت کو ستی کرنے کے رواج اس کی بڑی مثال ہے۔ جیا بچن کا ایک انٹرویو یاد ہے جس میں انہوں نے ایشوریا رائے کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ بہت پیاری ہیں، سمجھدار ہیں، سب کچھ سمجھتی ہیں، مگر کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی، پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، سب سنتی ہیں، ایڈجسٹ بہت اچھے سے کیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایشوریا جیسی انٹرنیشنل سٹار کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ چپ رہتی ہے اور پیچھے رہتی ہیں، ایڈجسٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی ایک عورت کو سکسیسفل تبھی مانتی ہے جب وہ کمپرومائز کرنا جانے، بلکہ اس کی طرح جیسے عائزہ خان پورے انٹرویو میں مسکراہٹ سے جا کر بیٹھی رہی، جس کے پیچھے شاید بہت دکھ چھپا تھا۔ یہی ڈبل سٹینڈرڈز ہر جگہ ہیں۔ عورت جتنی بھی کامیاب ہو، اس کی پہچان اکثر اس کے مرد سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو چاہے وہ انڈسٹری کا سب سے بڑا نام ہی کیوں نہ ہو۔ دانش سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ گھر میں کس کی چلتی ہے تو ان کا جواب تھا obviously میری۔ ساتھ ہی ڈھکے چھپے انداز میں یہ بھی مینشن کیا کہ میرے کام کی ویلیو عائزہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا انڈین کلچر کو؟ کیونکہ اسلام نے ہمیشہ برابری کا سبق سکھایا ہے، عورتوں کو حقیر کبھی نہیں بتایا۔ بات یہاں صرف دانش کی نہیں، پورے سوسائٹی کی ہے۔ 4 شادیوں کا کانسیپٹ سننے میں جتنا سمپل لگتا ہے، اصل میں اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ مردوں کو یہ بات یاد ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی کانسٹنٹلی یاد دلایا جاتا ہے۔ ہر بار جب یہ ٹاپک اٹھتا ہے، کسی بھی لڑکی کی دماغ میں ایک ہی سوچ آتی ہے، کیا میں ریپلیسیبل ہوں؟ وراٹ کوہلی نے ویمنز ڈے پہ ہماری سوسائٹی کی ہپوکریسی کو کچھ یوں ہائی لائٹ کیا، جو کہ شاید واقعی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ What would you call a man coming home post midnight? Late. اگر ایک عورت لیٹ آئے تو لوز۔ Describe a man losing his cool. Hot tempered. عورت غصہ کرے تو لیک آف کلاس۔ A man being aggressive, power. A woman being aggressive, terror. مرد گھر کے فیصلے کرے تو وہ باس۔ The woman wearing the pants, bossy. مرد اپنی نوکری کو گھر سے پہلے رکھے تو وہ فوکسڈ۔ A woman putting work before home, selfish. مرد آخری بات کہے تو واو، اتھارٹی۔
A woman having the last word, pushy. अगर boys will be boys, And men can be men. Then why can't our women be themselves without being judged by men? बस यही तो असल बात है। सपोर्ट का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, और हक का मतलब सिर्फ अपने फायदे की बात निकालना नहीं। जब तक हम ये बेसिक चीजें समझने के लिए तैयार नहीं, तब तक ये हिपोक्रेसी चलती रहेगी। तो आपका क्या ख्याल है? क्या दानिश तैमूर की स्टेटमेंट ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है, या फिर आपके ख्याल में ये बस कैजुअल स्टेटमेंट्स हैं? अपने व्यूज शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक जेंडर का मसला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है।